15 شعبان کی رات کثیر تعداد میں لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نہ نماز سے تعلق ہے، نہ روزہ سے تعلق ہے، نہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے تعلق ہے، لیکن جہاں بدعت کی بات آ جائے گی، جہاں خرافات کی بات آ جائے گی، جہاں کھانے پینے، نذر و نیاز، فاتحہ، کوڑا، تیجا، چالیسواں، قرآن خوانی کرنا، میلاد کرنا، جشن منانا، ڈھول تاشے باجے، ڈانس اور مزارات پہ جانا، لنگریں کھانا، جہاں ان تمام چیزوں کی بات آ جائے گی اور ایسا کوئی موقع انہیں مل جائے گا تو ایک بھی موقع اللہ کے فضل سے ان سے چھوٹتا نہیں ہے، ایک بھی موقع چھوٹتا نہیں ہے، اور ایک بھی رسم و رواج ترک نہیں ہوتا، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جہاں کھانے پینے کی بات آ جائے گی تو یہ بریلوی حضرات، رضا خانی حضرات، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگ، جبکہ یہ اہل بدعت ہے، یہ بالکل آگے آگے آپ کو نظر آئیں گے، لنگر کھانے میں اور نیاز فاتحہ، نذر و نیاز کھانے میں بالکل آگے آگے رہیں گے، لیکن جہاں قربانی کی بات آ جائے گی، جسمانی مالی قربانی کی جہاں بات آئے گی تو یہ کیا، ان کا سایہ بھی وہاں نہیں بھٹکے گا۔ ان رضا خانیوں نے خرافات کا جو دھوم مچایا ہوا ہے، انہی لوگوں نے عوام کو گمراہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ اس سے اگلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ شب برات کے متعلق ایک تفصیلی اور مفصل بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں ہے، اور جتنی احادیث اس کے متعلق آئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ 15 شعبان کی رات پوری دنیا کے اندر کثیر تعداد میں لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نہ نماز سے تعلق ہے، نہ روزہ سے تعلق ہے، نہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے تعلق ہے، لیکن جہاں بدعت کی بات آ جائے گی، جہاں خرافات کی بات آ جائے گی، جہاں کھانے پینے، نذر و نیاز، فاتحہ، کوڑا، تیجا، چالیسواں، قرآن خوانی کرنا، میلاد کرنا، جشن منانا، ڈھول تاشے باجے، ڈانس اور مزارات پہ جانا، لنگریں کھانا، جہاں ان تمام چیزوں کی بات آ جائے گی اور ایسا کوئی موقع انہیں مل جائے گا تو ایک بھی موقع اللہ کے فضل سے ان سے چھوٹتا نہیں ہے، ایک بھی موقع چھوٹتا نہیں ہے، اور ایک بھی رسم و رواج ترک نہیں ہوتا، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ عجیب حال ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، اور آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کے درمیان، جبکہ اسلام کی بنیاد بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی جو تعلیم دی ہے اور اس کی جو تاکید آئی ہے، اس سے بالکل ناواقف ہے یہ قوم، صرف رسم و رواج میں یہ قوم پڑ چکی ہے۔ جہاں کھانے پینے کی بات آ جائے گی تو یہ بریلوی حضرات، رضا خانی حضرات، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگ، جبکہ یہ اہل بدعت ہے، یہ بالکل آگے آگے آپ کو نظر آئیں گے، لنگر کھانے میں اور نیاز فاتحہ، نذر و نیاز کھانے میں بالکل آگے آگے رہیں گے، لیکن جہاں قربانی کی بات آ جائے گی، جسمانی مالی قربانی کی جہاں بات آئے گی تو یہ کیا، ان کا سایہ بھی وہاں نہیں بھٹکے گا۔ تو 15 شعبان کی رات جس طرح سے لوگ خرافات کر رہے ہوتے ہیں، بدعات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، رات میں غسل کرنا، پوری رات جاگنا، بجائے عبادت کے پٹاخے پھوڑنا، چرخیاں نچانا، بم پھوڑنا، اسی طرح ڈانس کرنا، اور اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھنا، اگربتی جلانا، چراغاں کرنا، موم بتی جلانا، روشنی لگانا، گلی کوچوں میں لائٹیں سجانا، یہ حال ہو چکا ہے۔ اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے مرحوم، ہمارے وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں، وہ آج ہمارے یہاں تشریف لائیں گے، وہ آج اپنی قبر سے ان کی روح ہمارے گھر آنے والی ہے، اس لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، اور یہی نہیں، ان کے لیے پکوان تک بناتے ہیں۔ جہاں 4 افراد کا کھانا تیار ہوتا ہے گھر میں، تو ایک فرد کا کھانا بھی تیار ہوتا ہے، وہ مرحوم کے لیے ہوتا ہے، لوگ اسے فریج میں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو مرحوم آئیں گے وہ کھائیں گے۔ اتنی بڑی گمراہی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ کسی بھی حال میں واپس آنے والا نہیں ہے، کسی بھی حال میں، نہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح لوگ
اس رات میں قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور جن چیزوں کی روایتیں ہمیں ملتی ہے اور جن چیزوں کے کام کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس کے متعلق بتا دیا گیا کہ یہ ضعیف ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے روزہ رکھنے کا، نماز پڑھنے کا، تو یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، استحباب کے درجے میں۔ آپ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو خرافات، ان رضا خانیوں نے خرافات کا جو دھوم مچایا ہوا ہے، انہی لوگوں نے عوام کو گمراہ کیا ہے، جبکہ نہ تبلیغی جماعت اس کام میں اپنے آپ کو مشغول کرتی ہے، نہ اہل حدیث حضرات اس کام کو انجام دیتے ہیں، نہ دیگر مسلک کے لوگ۔ اگر اس کو کوئی انجام پوری دنیا میں دے رہا ہے بدعت کے کام کو اور بدعت کے مشن کو لے کر وہ چل رہا ہے، تو یہ رضا خانی حضرات ہے۔ میں یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کام آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس کو ہرگز نہ کیا جائے، اور اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اسلام کا لیبل نہ لگایا جائے، دین کا لیبل نہ لگایا جائے، اسے سنت نہ کہا جائے، اسے دنیاوی امور کا نام دیا جائے، دنیاوی امور کا نام دیا جائے کہ بھائی یہ دنیاوی کام ہم کر رہے ہیں، دینی کام سے اسے نہ جوڑا جائے، ورنہ یہ بدعت ہے اور یہ ضلالت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے قبرستان جانے کا، تو سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے حجرے میں آپ علیہ السلام کو نہیں پایا، تو جب وہ باہر نکلی تو جا کر دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے خیانت کر بیٹھیں گے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرا گمان یہ تھا کہ آپ دیگر ازواج کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ تو اس روایت کے متعلق بھی امام ترمذی نے باب باندھا ہے اور حکم لگا دیا ہے کہ یہ بھی روایت ضعیف ہے، اس کے راویوں پہ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اور بالفرض اگر مان لیا جائے تو یہ صرف آپ علیہ السلام سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، اس کے علاوہ پوری حیات طیبہ آپ علیہ السلام کبھی بھی جنت البقیع یا قبرستان، کبھی بھی آپ علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات خاص کر کے قبرستان نہیں گئے۔ تو اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک دفعہ جا چکے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا ہے، لہذا اب ہر سال پابندی سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام نے اس کے متعلق کبھی عمل کیا، ہمارے لیے تو آئیڈیل صحابہ کرام بھی ہے۔ اس وقت جو آیتیں نازل ہوتی تھیں صحابہ کرام اسے عملی جامہ پہنا کر لوگوں کو دکھا دیتے تھے اور بتا دیتے تھے، تو جب انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے تو ہم ان سے بڑھ کر کیا ہی عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہم لوگوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے۔ تو قبرستان جانا کوئی فرض نہیں ہے، اگر آپ ایک دفعہ بھی چلے گئے ہیں تو لہذا اس کو ضروری قرار دینا اور لازم قرار دینا یہ بدعت ہے، اور دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا لازم آتا ہے۔ بلکہ میں تو ان رضا خانی حضرات سے گزارش کروں گا، ان کے رہنماؤں سے، کہ آپ کیوں اب نہیں اپنے اسٹیج سے یہ اعلان کرتے ہیں، آپ کیوں اپنے پلیٹ فارم سے یہ اعلان نہیں کرتے ہیں؟ اپنے عوام کو بتائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں، آپ نے جن جن لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، جن جن لوگوں کو جنت کی سندیں آپ نے دے رکھی ہیں، اہل سنت کے نام پر جو دھوکہ آپ نے دیا ہے، اس کی تلافی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو سچائی ضرور بتائیں، اور انہیں بتائیں کہ قرآن و سنت میں اس قسم کا کوئی کام ثابت نہیں ہے۔ یہ جو آپ چراغا، موم بتی، نیاز، فاتحہ، نظر، جو بھی آپ کر رہے ہیں، لنگر، یہ سب خرافات ہے، یہ سب شیاطین کے کاموں میں سے، شیطانی کاموں میں سے۔ ان تمام کا اللہ کے یہاں آپ کو حساب دینا ہوگا، بالکل دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ان تمام چیزوں کا حساب لے گا، جو چیزیں آپ نے دین کے نام پہ کیا ہے، جو کام آپ نے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے اہتمام کے ساتھ کیا ہے، ان تمام کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت تامہ نصیب فرمائے، اور دین میں عقل لڑانا یہ کسی بھی حد تک جائز نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کی اطاعت، نہ کہ اپنی من مانی زندگی گزارنی ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام تک
یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا، لہذا اس پیغام کو خوب شیئر کیجیے تاکہ جتنے لوگ اس خرافات میں مبتلا ہیں وہ تمام کے تمام اس خرافات کے دلدل سے باہر آ سکیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔